پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. نگراں وزیر اعظم کا بڑا اعلان. کشمیر کے لیے 100 بار بھی جنگ کے لیے تیار. ہماری پہلی دفاعی لائن مظفر آباد نہیں بارہمولہ سری نگر میں بیٹھی ہے. آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب. غزہ میں کئی علاقوں میں امداد نہ پہنچ سکی. فلسطینی روٹی کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور. جسٹس عقیل عباسی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مقرر. حکم نامہ جاری. ملک میں نرسز کی کمی کو پورا کریں گے وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کا حماد یونیورسٹی آف نرسنگ میں خطاب. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کونسل کے عہدیداروں کو ہٹانے پر وفاقی وزارت صحت سے جواب طلب کر لیا. واضح رہے کہ وزارت صحت نے پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل کے صدر اور نائب صدر کو ہٹا دیا ہے. سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل لیاقت آباد میں نرسنگ داخلہ فارم پر رشوت خوری کا بازار گرم. کلرک مافیا کی کھلی رشوت خوری. پرنسپل کی پراسرار خاموشی. اب آپ معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. قومی دولت لوٹنے والوں، اختیارات کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف احتساب کا آغاز ہو گیا. فکس میچ اور اوپن میچ کے کھلاڑیوں میں ہلچل مچ گئی. کوئی مقدس گائے نہیں. ہر قانون شکن کے خلاف بے رحم احتساب عوام کی آواز بن گئی. داتا کی نگری لاہور میں ڈپٹی کمشنر کی گرفتاری. عدالتی حکم کوئی احتساب سے بالا تر نہیں. شفاف احتساب کے بغیر انتخاب لا حاصل ہوں گے. پہلے آپ ڈپٹی کمشنر لاہور کی گرفتاری کی ویڈیو ملاحظہ فرمائے. چلیں چلیں ادھر پیچھے خبردار کوئی بندہ گیا پیچھے احمد روان جی میں تھانے کہاں کڑی دی چابی جج صاحب کو لے اپنی گاڑی میں بیٹھے اپنی گاڑی میں بیٹھیں گے. آپ کے لیے رسپیکٹ ہے. بلائیں اپنے ڈرائیور کو. آپ اپنی گاڑی میں چلیں گے. اپنی گاڑی میں چلیں. آپ کوئی مسئلہ نہیں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. جو بھی ارباب اختیار حاکمیت اعلیٰ کی امانت کے امین اور عوام کا خادم ہونے کے بجائے اپنے حاصل کردہ منصب پر فرعون بن بیٹھتا ہے تو پھر اس کی حفاظت اور تکریم پر مامور عملہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق جو کارروائی کرتا ہے وہ بھی آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ فرمائی. اس سے ہر فرعون کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور جو مافیا مذکورہ اقدام کو توہین پاکستان قرار دینے کی ناتمام کوشش کر رہی ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تعظیم پاکستان ہے. سندھ کے جیالے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی جانب سے وادی مہران کے سرکاری تعلیمی بورڈز کو کمشنر کے سپرد کرنے کا حکم خود نگراں وزیر اعلیٰ کی نااہلی اور بیک وقت دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنے کی وہ ناکام کوشش ہے جس سے ان کو لانے والے بھی اور انہیں گود لینے والے بھی
آج ہمیں مشکل میں نظر آ رہے ہیں، جبکہ جاری نیشنل ایکشن پروگرام میں سائنس سرکار کی بادشاہت سے بھی زیادہ آج وادی مہران میں لاقانونیت، لوٹ مار اور حکومتی رٹ کا نہ ہونا نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین کرام، نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کا دبنگ فیصلہ، ظالموں اور ظلم کے سہولت کاروں میں کلبلی، مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے قابل تقلید اقدام۔ وزیر صحت نے فاطمہ برڑو تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے نئی کمیٹی بنانے کا حکم دے دیا۔ ایل ڈی این اپنی مفاد عامہ کی پالیسی کے مطابق وزیر صحت سمیت ارباب اختیار کے علم میں اس حوالے سے یہ حقیقت بھی سامنے لانا چاہتی ہے کہ محکمہ صحت کے میڈیکو لیگل سیکشن کا سب سے بڑا ناسور سابق خود ساختہ سی ٹی او ڈاکٹر سکندر علی میمن ایمانداری کے لبادے میں اس حساس نوعیت کے شعبے کو جو قانون کے مطابق انصاف کے حصول کا پہلا زینہ ہے، اس شعبے کو ظلم، ناانصافی اور رشوت خوری کا گڑھ بنانے میں ڈاکٹر سکندر علی میمن نے ہمیشہ ہائی پروفائل کیسوں میں اپنا ظالمانہ اور مکروہ کردار ادا کیا ہے۔ موجودہ تحقیقاتی کمیٹی میں اسے اپنی دیرینہ دوست ڈاکٹر سمیہ، جسے ماضی میں یہ اپنے بین الاقوامی دورے میں بھی اپنے ہمراہ غلط ڈیزگنیشن کے ساتھ انہیں اپنے ہمراہ لے کر گئے تھے، اے پی ایس گریڈ 19 جو جناح اسپتال کے میڈیکو لیگل سیکشن میں کرپشن کوئن کی شہرت رکھتی ہیں، ان کا تحلیل کی جانے والی کمیٹی میں بطور شامل ہونا، پھر اس ہائی پروفائل کیس میں بطور اعجاز خانزادہ، جن کی حالیہ تقرری سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی کھلی توہین ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے دوسرے روز ان کی کانٹریکٹ پر بھرتی ایک بکاؤ اینکر کی سفارش پر سابق صدر آصف علی زرداری کے ٹیلی فون پر انہیں محکمہ صحت میں دوبارہ توہین عدالت کا ارتکاب کرتے ہوئے کانٹریکٹ پر رکھا گیا۔ یہ ایک سیمپل ایم بی بی ایس ڈاکٹر اعجاز خانزادہ اور ڈاکٹر سمیہ، جن کا فارنسک میڈیسن سے کوئی لینا دینا نہیں، انہیں اگر کمیٹی میں دوبارہ شامل کرنے کی غلطی دہرائی گئی تو نئی کمیٹی کا نتیجہ بھی ایسے ہی ہوگا جیسا کہ پہلی کمیٹی کا نتیجہ ہے۔ پھر ڈاکٹر اعجاز خانزادہ اسی ڈویژن کا رہائشی ہے جس میں مظلوم فاطمہ کا مذکورہ کیس ہے۔ ضمناً میں یہ بھی ارباب اختیار کو بتاتا چلوں کہ سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی پراسرار موت کا مہمہ بنانے کا اعزاز بھی خود ساختہ ایماندار ڈاکٹر سکندر علی میمن کا کارنامہ ہے، جس نے ڈاکٹر سمیہ کو اس کیس کے دوران اضافی چارج لینے سے قبلی جعلی پولیس سرجن کراچی کی حیثیت سے عدالت میں پیش کر دیا، اور اس کے دوسرے روز ڈاکٹر سکندر علی میمن نے 20 گریڈ کے ایماندار پولیس سرجن ڈاکٹر افتخار کو بغیر کسی جواز کے سابق سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ کے دفتر میں بلوا کر سیکریٹری صحت نے انہیں اندرون سندھ تبادلے کی غیر قانونی دھمکی کے ذریعے سپریم کورٹ کے حکم کو رونتے ہوئے ڈاکٹر سمیہ کو کراچی پولیس سرجن کا اضافی غیر قانونی چارج دیا۔ میں سابق سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ سمیت ڈاکٹر سمیہ، ڈاکٹر سکندر علی میمن کو اپنے اس پروگرام کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں کہ میرے مذکورہ الزامات اگر بے بنیاد ہیں تو یہ تینوں شخصیات مجھے عدالتی فورم پر مقدمے کے ذریعے طلب کر لیں۔ میں انشاءاللہ اس لاقانونیت کو ثابت کروں گا۔ اس پس منظر میں نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز خالد پر بھی شرعی طور کے علاوہ قانونی اور اخلاقی تقاضا تو اب یہ بنتا ہے کہ رتو ڈیروں میں ایڈز پھیلانے والا ملزم افسر، جسے پہلے ہی اس بنیاد پر بلاول زرداری کی برہمی کے بعد ہٹایا گیا تھا، یہ خود ساختہ نااہل ترین افسر نگراں دور میں پھر اسی حساس منصب پر کیسے فائز ہو گیا، اور جبکہ یہ بھی سیمپل ایم بی بی ایس اور فوٹو کاپیئر ڈاکٹر ہے۔ اور ملک میں جاری نیشنل ایکشن پروگرام میں خلاف قانون کراچی پولیس سرجن کی تعیناتی نہ صرف سیکیورٹی رسک
بلکہ نگراں حکومت سندھ کی گڈ گورننس کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لہذا فوری طور پر گریڈ 20 کا پولیس سرجن کی تعیناتی قانونی ہی نہیں بلکہ محکمے کی حفاظتی ضرورت کا بھی تقاضا ہے۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے آخری مرحلے میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بورڈ کے اہم اجلاس میں ڈینٹل سروسز اور لیبارٹری سروسز کے معیار کی منظوری دے دی گئی۔ گزشتہ روز اجلاس کی صدارت چیئرمین ڈاکٹر خالد شیخ نے کی۔ اجلاس میں ڈاکٹر مرزا علی اظہر، ڈاکٹر عبدالغفور شورو، ڈاکٹر غلام رسول شاہ، ڈاکٹر صدیقی و دیگر تمام ممبران نے شرکت کی۔ بورڈ کے ارکان نے معیارات کا تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد اسے سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے مسودہ بھجوانے کی منظوری دے دی۔ ڈاکٹر خالد شیخ نے اجلاس میں مذکورہ معیارات میں متعدی امراض کے علاوہ ایڈز، ہیپاٹائٹس کے پھیلاؤ کو روکنے کے معیارات کو ان سے منسلک رکھنے پر خصوصی روشنی ڈالی۔ تمام معیارات کی اتفاق رائے سے منظوری دی گئی۔ ناظرین کرام، ایم ڈی کیٹ دوبارہ پرچہ آؤٹ کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے ڈا یونیورسٹی اور ایف آئی اے کو 21 دسمبر تک جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی ہے، جبکہ متاثرہ امیدواروں کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ دوبارہ پیپر لیک ہوا، کسی کو سزا نہیں دی گئی، جبکہ متاثرہ امیدواروں نے بعد ازاں کراچی پریس کلب کے سامنے ایک زبردست مظاہرہ کیا اور کہا کہ اگر پہلا پرچہ لیک کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہوتی تو دوسرا پرچہ لیک نہیں ہوتا۔ وکیل اور متاثرہ امیدواروں کے مذکورہ ٹھوس موقف کی روشنی میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن اور ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی ترازو کے ایک ہی پلڑے کا اب حصہ بن گئے ہیں، جس سے بریء ذمہ ہونے کے لیے ان دونوں شخصیات کے سامنے وہ اعلیٰ عدالتی فورم موجود ہے۔ گو کہ پروفیسر امجد سراج میمن نے تو حکومت سندھ کی تحقیقاتی کمیٹی کو اپنا بیان دینا اپنی شان کے خلاف تصور کیا، لیکن اب ان دونوں کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے زیادہ کوئی بہتر فورم نہیں ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور دونوں جامعات کے چیف سیکیورٹی افسران کے حوالے سے انشاءاللہ ہفتے کے پروگرام میں بات کرنے کے علاوہ ٹراما سینٹر کے ڈینٹل ڈاکٹر تنویر چاچڑ کے حوالے سے بھی خصوصی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔